السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر۔ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5 أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ باہر چونکہ بارش کا موسم ہے نا، اور بارش ہلکی پھلکی شروع بھی ہوئی ہے، تو ساتھی نا پہلے سے تھوڑا ساتھ ہو کے قریب ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ آرام سے مل جائے، کیونکہ پہلے تو لوگ آتے ہیں نا باہر بیٹھ جاتے ہیں، آج باہر بیٹھ نہیں سکیں گے، تو کوشش کریں ابھی سے نا صف بندی ابھی سے ہو جائے، بعد میں آنے والوں کو آرام سے جگہ ملے۔ جمعے کے دن کی عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے اپنے کندھوں کو نرم کرنا، جیسے کندھا نہ پھلانگنا ایک عبادت ہے نا، کہ صفوں میں جب آئیں تو کندھے پھلانگ کے آگے نہیں آنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے آگے والوں کو بھی کندھے نرم رکھنے چاہیے کہ بیچ میں کوئی جگہ ہو ہی نہ کہ کوئی بندہ آگے آ سکے، تو اس لیے پہلے سے اس کا اہتمام کر لیجیے۔ جو ضروری جگہیں ہوتی ہیں وہ تو باقی رکھی جائیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی سے صف بندی کا اہتمام کر لیں۔ خیر، 1448 ہجری شروع ہو گئی ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو ناپنے اور ماپنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پیمانہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کپڑے کو ناپتے ہیں تو اس کے لیے میٹر، فٹ، گز اور طرح کے نا آپ نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ناپا جاتا ہے۔ آپ نے وزن ناپنے کے لیے 1 کلو، پھر اس کے علاوہ من اور ٹن اور کہاں تک جاتے رہتے ہیں، وزن بڑھتا رہتا ہے، اس کو ناپنے کا پیمانہ بھی آپ کے پاس بڑھتا رہتا ہے۔ پھر پہلے زمانے میں سیر ہوتا تھا، ہمارے اردو میں کہاوت ہے کہ تو سیر ہے تو میں 1.25 سیر، اس طرح کی کہاوتیں ہیں۔ تو سیر اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک خاص وزن تھا، وہ اس کے اندر پوری آ جاتی تھی مقدار، تو کہتے ہیں 1 سیر گندم، یہ کہا جاتا تھا اس کو۔ تو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اب ہمارے پاس زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو ہماری زندگی کی بنیادی اکائی ہے، اکائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مل کے کوئی چیز بنتی ہے نا، مل کے پورا سٹرکچر بنتا ہے، اس کو اکائی کہتے ہیں، اس کو یونٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں اکائی کہتے ہیں اس کو۔ تو جو اکائی ہے نا ہماری سب سے بنیادی، وہ ہمارا وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے نا، وہ ہماری بنیادی اکائی ہے، یعنی ہماری زندگی صرف وقت کا نام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی موت کا تعلق سبب سے نہیں ہے بلکہ وقت سے ہے۔ یعنی سبب، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اس لیے مر گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہیں، اس لیے نہیں مرا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اگر اس وقت میں ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوتا تو بھی اس نے مر جانا تھا، کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ اس سے موت کا اصل میں تعلق وقت سے ہے، سبب تو ثانوی چیز ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے والد صاحب کچھ دن پہلے ایک واقعہ سنا رہے تھے، کسی پولیس افسر کا بتا رہے تھے، پتہ نہیں کوئی فوجی افسر تھے، کہتے ہیں وہ نکلے ہیں ٹھیک ٹھاک آدمی اور اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اور پارک کے راستے میں گاڑی ایک جگہ رک گئی، پارک کے قریب آ کے لوگوں نے آ کے دیکھا تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ تو سبب ہونا ضروری تو نہیں، اصل تعلق تو وقت ہے۔ وقت کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس کا سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس وقت کو بھی ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ناپنے کے مختلف پیمانے بنائے گئے، مختلف پیمانے اس کو ناپنے کے بنائے گئے۔ کسی نے، اب ہوتا کیا ہے، آپ نے سیکنڈ نکالے، اب تو خیر نینو سیکنڈز کے اوپر بھی بات جا چکی ہے، لیکن ہم سیکنڈ سے شروع کرتے ہیں، پھر سیکنڈ مل کے منٹ بناتے ہیں، پھر منٹ مل کے گھنٹے بناتے ہیں، پھر گھنٹے مل کے 24 گھنٹے مل کے ایک دن بنا دیتے ہیں، پھر 30 یا 31 دن مل کے، یا اسلامی آپ اگر تاریخ کے اوپر آ جائیں، تقویم کے اوپر آ جائیں تو 29 یا 30 دن مل کے ایک مہینہ بنا دیتے ہیں، اور پھر 12 مہینے مل کے ایک سال بنا دیتے ہیں،
پھر 10 سال مل کے ایک دہائی بنا دیتے ہیں، اور 10 دہائیاں مل کے صدی بنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک آگے بھی چیزیں ہوں گی، شاید صدیوں کی بھی کتنی کتنی کیا بن جاتی مجھے نہیں پتہ۔ تو اس کا مطلب وقت کو ناپنے کا بھی انسانوں نے ایک پیمانہ بنایا۔ آپ کتنے سال کے ہیں؟ جی میں 24 سال کا ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب کہ میرا وقت اتنا گزر چکا ہے، میں نے 24 سال کا وقت گزار لیا۔ یہ بیٹا کتنے سال کا آپ کا؟ جی ابھی 2 سال کا ہے، ابھی تو یہ 2 مہینے کا ہے۔ اچھا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی ابھی 4 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ تو آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ آپ وقت کو ناپ رہے ہیں۔ وقت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، کہ ایسے ہی جیسے فٹ، گز، کلو، گرام، یہ سارے ناپے ہوتے ہیں، تولہ، ماشا، اسی طرح کا ایک ناپا ہے، ایک پیمانہ ہے وقت کو ناپنے کا، وقت کو میجر کرنے کا، کہ وقت ہمارے پاس کتنا ہے، کتنا رہ گیا ہے۔ تو اب اس کو ناپنے کے نا مختلف پیمانے بنے، زمانے کے اندر مختلف پیمانے بنتے رہے۔ اب ان میں سے اکثر جو پیمانے بنتے تھے ان کے اندر کسی نہ کسی کلچر یا کسی نہ کسی ایک فکر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور کیلنڈر جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو اب شمسی تقویم کہتے ہیں، یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2026۔ اب 2026 کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ؟ تو ہمارے ہاں نا انگریزی میں اکثر کہا جاتا ہے بی سی اور اے ڈی۔ بی سی کہا جاتا ہے بیفور کرائسٹ، جیسے اردو میں قبل از مسیح کہتے ہیں، قبل از مسیح اتنے سال، اور اے ڈی کو کہا جاتا ہے اینی ڈومینا، یعنی اینی ڈومینا اس سال کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں تشریح کرتے ہیں ایئر آف دا لارڈ، خدا کا سال۔ عیسائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ والا سال جس سال عیسیٰ علیہ السلام اپنی ایک مروجہ جو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ مروجہ سے کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں نا، تو خدا ماننے تو پھر پیدا ہونے کا کیا مطلب بنے گا؟ تو ایک مروجہ پیدائش کا انہوں نے ایک سال رکھا ہے، اور وہاں سے انہوں نے پھر اس کیلنڈر کو شروع کر دیا۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں 2026، تو 2026 کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مروجہ پیدائش تھی، وہ جو خدا کا سال تھا، دا ایئر آف دا لارڈ تھا، اس کو 2026 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جو تاریخی تقویم چل رہی ہے نا، کیلنڈر چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، کہیں سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو جب باقی چیزوں کی ابتدا کہیں سے کی جا رہی ہے، تو مجھے آپ کو کیا یہ بھی پتہ ہے کہ 1448 ہجری کا کیا مطلب ہے؟ یہ تقویم کیسے وجود میں آئی؟ یہ تقویم کیسے بنی؟ اور اس تقویم کو بنانے میں بھی کوئی نظریہ، کوئی فکر شامل تھی یا نہیں تھی؟ جب ہم کہتے ہیں 1448 ہجری، اس کا مطلب ہے آج سے ٹھیک 1448 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اب یہ تاریخ، یہ سال کیوں متعین کیا گیا؟ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے بھی اسلامی مہینے، جنہیں آپ قمری مہینے کہہ سکتے ہیں، 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ کہہ لیں، یا جمادی الثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، رمضان نہیں ہوتا، رمضان لفظ بہرحال اردو میں چلتا ہے سارا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ٹھیک، یہ 12 مہینے ہیں ہمارے۔ اور یہ 12 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھے، مہینے 12 ہی تھے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر یہ جو 2 تقویمیں ہیں نا، ایک ہے چاند والی تقویم اور ایک ہے سورج والی تقویم۔ جو جنوری، فیبری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی ہے نا، اس کو شمسی تقویم کہتے ہیں، ہم سولر کیلنڈر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقویم سورج کو دیکھ کے بنائی گئی ہے۔ اور جو ہمارے اسلامی سال ہوتا ہے، اس کو قمری تقویم کہا جاتا ہے، کہ اس کے مہینے چاند کے ساتھ چلتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں نا 29 کا چاند ہوا یا 30 کا ہوا ہے، اس لیے ہم قمری تقویم کو پوری طرح بنا نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ اس میں چاند دیکھنے کے اوپر مدار آ رہا ہوتا ہے۔ جب چاند دیکھنے پہ مدار آتا ہے تو آپ اندازے، اور ایک حد تک کافی صحیح اندازے لگا لیتے ہیں کہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہیں نہ کہیں ایک شبہ رہتا ہے کہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، فطرت کے مطابق اور اصل کے اعتبار سے قمری تقویم اصل ہے۔ کیوں؟ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے، سولر کیلنڈر ہے، اس کا حساب لگانا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ چاند جو ہے نا، اب کی بار لگتا ہے مولوی صاحبان نے ایک روزہ کھلا دی ہمیں، یہ چاند نا کچھ 2 کا لگ رہا ہے، یہ پہلی کا لگ نہیں رہا، یہ چاند نا آج 3 کا لگ رہا ہے۔ یعنی آپ لوگ بغیر کسی
اس کے آپ ایک نیچرل طریقے سے چاند کو دیکھ کے تاریخ کا صحیح لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اب اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سورج دیکھ کے کہو کہ آج لگ رہا ہے کہ آج نا یہ جون کی یہ والی تاریخ ہوگی؟ آپ تو کبھی یہ نہیں کہتے. کیوں؟ اس کے لیے حساب و کتاب چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ. شمسی کیلنڈر کے چلنے چلانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک بندے کو پورا پیچھے کا میکینزم پتہ ہونا ضروری ہے، جبکہ قمری کیلنڈر کے اندر ایسا نہیں ہے. میرے اور آپ جیسے فلاسفر بھی بیٹھ کے اس کے اوپر اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ فطرت کے زیادہ قریب ہے. وہ فطرت کے زیادہ قریب ہے کہ عام بندہ بھی اس کو دیکھ کے تاریخ کے اندازے لگا رہا تھا. ہمارے اندازے غلط اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے نا. ہم کون سے دیکھتے ہیں؟ ہم کب دیکھتے ہیں چاند؟ ویسے ہی کبھی دیکھ لیا چاند تو دیکھ لیا، ورنہ چاند کو دیکھ کے تاریخ نکالنے کی ہمیں عادت نہیں، اس لیے ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں. پہلے لوگوں کو روز کا ان کا معمول تھا، ان کے اندازے غلط نہیں ہوا کرتے تھے. تو چاند فطری طریقے، اس لیے انگریزی زبان میں بھی نا آپ کیا کہتے ہیں مہینے کو؟ منتھ لکھا ہے مون سے، MONTH. آپ منتھ کی سپیلنگ نکالتے ہیں، مون کی سپیلنگ کیا ہے؟ MOON. اصل میں یہ لفظ یہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. آپ اردو میں کہتے ہیں مہینہ یا ماہ فارسی زبان میں چاند کو کہتے ہیں ماہ. کہتے ہیں ہمارے لڑکیوں کا نام نہیں رکھا جاتا ماہ جبین، ماہ نور. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چاند سی پیشانی، چاند کا نور، ماہ. تو ماہ عربی فارسی زبان میں بھی چاند کو کہا جاتا ہے. تو یہ مہینہ، ماہ، یہ سب کچھ جو ہے نا اصل میں یہ نکلا ہے چاند سے. تو مہینے کی اصل چاند کی تاریخیں ہیں. یہ شمسی کیلنڈر کے اوپر بہت حساب و کتاب کرنے پڑتے ہیں. خیر، ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی جو شمسی جو مہینے تھے وہ تو 12 موجود تھے. کافروں کے درمیان یہ مہینے چلا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر باقاعدہ کوئی سال کی نمبرنگ نہیں تھی. یہ پہلا سال ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، ایسا نہیں تھا. بلکہ کوئی بھی مشہور واقعہ پیش آ جایا کرتا تھا تو اس سے کہہ دیا کرتے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں عام الفیل کے سال اب پیدا ہوئے تھے، کہ وہ ابرہہ کے لشکر والا واقعہ پیش آیا تھا تو اب عام الفیل کے سال پیدا ہوئے تھے. بس یہ جو ہے نا یہ ابتدا ہوگی اس کی. اور اس کی ابتدا کی وجہ یہی تھی، مشہور سال تھا. جیسے آج کوئی کہہ دے کہ جی کرونا سے 7 سال بعد، اب کرونا ایک بڑا حادثہ تھا نا، تو اس کے 7 سال بعد، تو اس طریقے سے اتنے مہینوں بعد اس طرح کر کے تاریخیں یاد رکھی جاتی تھی. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت جو ہے نا وہ پھیل گئی. اب ڈاکیومنٹیشن تھی، باقاعدہ دستاویزات بنا کرتی تھی. اب سرکاری کاغذات پہ اگر تاریخ نہ ہو تو پتہ کیسے لگے گا کہ بھئی یہ کون سے سال کی بات ہے؟ اس سال کی بات ہے، پچھلے کی ہے، اس سے پچھلے کی ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ تحریک چلائی کہ امیر المومنین ہمیں کوئی پراپر ڈیٹ کا ایک کیلنڈر سسٹم بنانا چاہیے تاکہ ہم اب اپنے ساری دستاویزات کا خیال رکھ سکیں. تو اور اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈ رکھنا یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے بھی کوئی منافی نہیں ہے. آپ ریکارڈ رکھیں گے ہر چیز کا، اپنا حساب و کتاب رکھیں گے، سال میں اپنے کاروبار کو آڈٹ کریں گے، اپنی کلوزنگ کریں گے. یہ دین کے توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس جی اللہ بے حساب دے رہے لہٰذا گننے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی گننا ضروری ہے، خاص طور پہ زکوٰۃ کے لیے تو ویسے ہی گننا واجب ہے. جب زکوٰۃ دینی ہوگی گننا تو پڑے گا. تو حساب و کتاب رکھنا، ریکارڈ رکھنا کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تحریک کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا. ہمیں تاریخ رکھنی چاہیے، مہینے تو ہمارے پاس ہیں البتہ سال ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا سال کی ابتدا کرنی چاہیے، کہاں سے ابتدا کی جائے؟ اب آپس میں گفتگو شروع ہوگی. کچھ نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال سے ابتدا کرنی چاہیے. کچھ نے کہا کہ نہیں، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے گئے اس سال سے ابتدا کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت کا سال تھا نا اس میں کہیں نہ کہیں شک تھا، وہ اتنا یقینی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بھی یقینی نہیں ہے. یہ بھی میں پہلے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، 12 ربیع الاول مشہور ہے لیکن بہت سارے محققین کی رائے 9 ربیع الاول کی بھی ہے، تو وہ اس میں اختلاف موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں یقینی طور پہ پتہ نہیں تھا. اگلی تجویز یہ تھی کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے وہ سال تو پتہ تھا، مہینہ بھی پتہ تھا، تاریخ بھی پتہ ہے، وہ تاریخ بھی طے ہے. لیکن غم سے سال کو شروع کرنا، تو اس کی وجہ سے تو ایک مسلمانوں کو ہر نیا سال دوبارہ غم ہی تازہ کرے گا، اور آگے بڑھنے کے لیے غم کو تازہ کرنا پڑتا ہے یا نیا جذبہ چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو تو نیا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان دونوں باتوں پہ رائے نہیں بنی. تیسری رائے یہ آئی، غالباً یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہ تھی، ہمیں ہجرت سے سال شروع کرنا چاہیے. کیونکہ ہجرت جو تھی یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز تھی.
ہجرت جو تھی اس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا. اب جو حق پر ہے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جائے گا، جو حق پر نہیں ہے الا یہ کہ مجبور ہو وہ رہ لے مکہ میں رہنا ہے اس نے، ورنہ مدینہ جانا پڑے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے شروع کیا جائے گا. سال طے ہو گیا کہ جی اب سال جو ہے ہمارے وہ ہجرت سے شروع ہوں گے. اچھا اب اگلا سوال یہ ہوا کہ اس مہینے سے شروع کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی تھی. جو ہجرت ہوئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی رائے یہ بنی، انہوں نے کہا ایک تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ربیع الاول میں تھی، لیکن ایک تو اس کی تیاری محرم سے شروع ہو چکی تھی، محرم سے آگے پلاننگ شروع ہو گئی تھی، ہم نے ہجرت کرنی ہے، اس کا آغاز شروع ہو چکا تھا. دوسری وجہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بتائی کہ حاجی جو ہے نا وہ ذی الحج کے اندر حج کر کے واپس آتے ہیں. جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے وہ تو ایسے پاک صاف ہوتے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اور حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، بہت بڑا رکن ہے اسلام کا. تو جب حاجی واپس آتے اور نئی سرے سے آغاز کرتے ہیں زندگی کا، تو وہیں سے ایک نیا سال بھی شروع ہو جائے گا کہ اب جو ہے نا ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی اپج کے ساتھ، نئی موٹیویشن کے ساتھ اب آگے زندگی گزاریں گے. تو انہوں نے کہا کہ مہینہ ابتدا جو ہے نا وہ محرم سے کرنی چاہیے، ابتدا ہمیں محرم سے کرنی چاہیے. طے ہو گیا کہ ہمارے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی 26-27 تاریخ کو پیش آیا، زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو ان کو جب ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو ان کو دفنایا گیا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنا اللہ رب العزت کا ایک تکوینی نظام ہے. لیکن ہمارے ہاں محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کے اوپر سال ختم ہوتا ہے. ان سالوں کے مہینوں کو دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ سارے مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں. اگر کسی نے بھی دیکھنے کا اہتمام نہ کیا نا چاند، تو سارے گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر کچھ نے دیکھ لیا اور ساروں کو بتا دیا، جیسے ہمارے یہاں رؤیت ہلال کمیٹی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے اور دیکھ کے تاریخ بتاتی رہتی ہے، تو سب کے اوپر سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، پورا سال رؤیت ہلال کمیٹی ہمارا فرض کفایہ ادا کر رہی ہے. صرف رمضان میں اس کو برا بھلا کہنے سے کام نہیں چلے گا، پورا سال وہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہے. تو فرض کفایہ. دوسری بات، ان مہینوں کے ناموں کو یاد رکھنا اور ان کی تاریخوں کا اہتمام کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے. امت مسلمہ کے اوپر یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ آپ محرم کے مہینے کو نام یاد رکھیں، سفر کا نام یاد کریں. بچوں کو یاد کروانے چاہیے، بچوں کو نہیں آتے، حقیقتاً نہیں آتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب جیسے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا نا، ہر مہینے کے شروع میں ہر مہینے بچے کو بتائیں. اب بچوں کی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، سالگرہ منانا صحیح ہے غلط ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن بچوں کو کم از کم ان کی اسلامی پیدائش کی تاریخ بھی بتانی چاہیے. بیٹا تم اسلامی طور پہ اس دن، اسلامی سال کے مطابق تم اس دن پیدا ہوئے تھے. اس کو اپنی وہ والی تاریخ تو پتہ ہوتی ہے، جون جولائی اگست ستمبر تو اس کو پتہ ہوتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ اس کو نہیں پتہ ہوتی. تو آج جا کے نا ڈھونڈ لیں، اب تو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ جس سال یہ پیدا ہوا تھا اس کی تاریخ کیا تھی، اس کو بتائیں جا کے بیٹا تمہارے اسلامی سال کے اعتبار سے تم اتنے سال کے ہو گئے ہو، اور تمہاری جو اسلامی سال کے اعتبار سے عمر اتنی بنتی ہے، اور تمہاری تاریخ پیدائش یہ تھی. اس سے اس کے اندر خود شوق پیدا ہوگا اسلامی سال کو یاد رکھنے کا. آخر میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا؟ علماء نے ایک بڑے مزے کی بات لکھی ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کی عطا تھی، میرے آپ کی کمائی نہیں تھی. یعنی یہ ایک اللہ رب العزت کا تکوینی فیصلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس میں کسی کا اختیار تھا نہیں، اللہ کی منشا تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے ان کی منشا تھی. میرے اور آپ کا کوئی کمال اس میں، یا میرے آپ کا کوئی دخل، یا میرے آپ کا کوئی عمل اس کے اندر کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہجرت ایک عمل ہے، ہجرت ایک عمل ہے، اور عمل انسان اپنے اختیار سے کیا کرتا ہے، غیر اختیاری چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم غیر اختیاری چیزیں جو ہوتی نا، میں فلانی قوم سے ہوں، میں تو سید ہوں. اب آل رسول میں سے ہونا یقیناً، ہم لوگ جو کہ آل رسول میں سے نہیں ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک بندہ سید زیادہ ہے، اس کی ایک اہمیت، اس کی محبت دل کے اندر ہونا، یہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. یہ تو اپنے دل کے اندر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک سید سے، اس کی ذات سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ کیونکہ میں سید ہوں لہٰذا وہ اپنے بارے میں کوئی فضیلت سمجھنا شروع کر دے، وہ اپنی ذات میں غلط کرے گا. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابو جہل بھی اسی خاندان سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے بھی مردار ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے بھی ایمان کے بغیر دنیا سے گئے. یہ اس کو خود سوچنا چاہیے، مجھے آپ کو نہیں سوچنا. یہ
یہ اس کے سوچنے کی چیز ہے. مجھے آپ کو اس کی قدر کرنی ہے ہر حال میں. ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت سے ہم نے اس طریقے سے سمجھنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں. کسی سید سے بندہ پوچھے تم سید کیوں ہو؟ بھائی اللہ نے پیدا کر دیا. بھائی کوئی چودھری ہے تو وہ کیوں ہے؟ اس کو اللہ نے پیدا کر دیا وہاں پہ. بھائی کوئی امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی انگلینڈ میں پیدا ہو رہا ہے, کہیں بھی پیدا ہو رہا ہے, کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کی چیز عمل ہے, عمل. اس کی غیر اختیاری چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے, اختیاری چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. اختیاری چیزوں کے اوپر میں نے رات کو یہ خواب میں دیکھ لیا, دن بھر آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی خواب آپ نے اختیار سے دیکھا ہے کہ آپ سوچ کے کہتے کہ میں یہ خواب دیکھوں گا؟ خواب غیر اختیاری چیز ہے. اصل وہ ہے جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں. ایک بندے نے خواب میں دیکھا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی فلانے صاحب کو میں نے دیکھا, ان کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا. ان کا چہرہ خواب میں دیکھا بہت چمک رہا تھا. خواب میں جتنا مرضی چہرہ چمکتا رہے, اگر دن میں کام کالے ہیں نا, اگر دنیا کے اندر کام ان کے کالے ہیں, وہ چہرے کا نور خواب کے اندر کوئی فائدہ نہیں دینے والا ان کو. تو اصل تو اختیار ہے, اختیار سے کام کیے جاتے ہیں, اختیار سے کام کیے جاتے ہیں. یہ جو اختیار عمل سے کام کو شروع کیا جاتا ہے, اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے ہجرت سے اس لیے شروع کی, ہجرت عمل ہے, ہجرت اختیار ہے, اختیار سے عمل کو شروع کیا جاتا ہے. محرم کا مہینہ قربانی کا مہینہ ضرور ہے, لیکن یہ افسوس اور غم کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے ہاں قربانیوں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے, قربانی کے اوپر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ شہادتیں پیش کی ہیں اللہ کے نام پہ. اللہ کے دین کے باغیچے کو ہم نے خون سے سینچا ہے, آل رسول نے اپنے خون سے سینچا ہے. یہ فخر کی بات ہے, یہ فخر کی بات ہے. ہمارے یہاں شہادتیں یہ ماتھے کا جھومر ہوا کرتی ہیں. ہمارے ہاں شہادتیں یہ سوگ اور غم کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. ہم تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کے اوپر جو بلند مرتبے ملا کرتے ہیں ان کے تذکرے کیے کرتے ہیں. اسی لیے کائنات کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے. حسینیت کا وہاں پہ اختتام نہیں, حسینیت کا وہاں سے آغاز ہوا تھا, اور یزیدیت ظاہری طور پہ وہاں پہ فتح یاب ہو گئی تھی, لیکن وہ یزیدیت کی زوال کی ابتدا تھی. اب کائنات کے اندر دو سوچیں اور دو فکر, دو نظریے باقی رہ گئے. ایک فکر حسین ہے اور ایک فکر یزید ہے. حسینیت اور یزیدیت تو باقی رہ گئی ہے, اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے, پار ہو گئے, بلند مرتبے پہ چلے گئے. حسینیت قیامت تک کے لیے باقی رہ گئی ہے. اب سوچنے کی چیز یہ, محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حسینیت سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یزید کی یزیدیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. قیامت تک حسین بھی آتے رہیں گے, قیامت تک یزید بھی آتے رہیں گے. یعنی یزیدی فکر والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے, حسینی فکر والے سر کٹانے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے. اس محرم کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ میں حسینی فکر والا ہوں, حسینی راستے پہ چلنے والا ہوں, یا یزید کے پیروکاروں میں سے ہوں. کیا میں اللہ کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہوں, کیا اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ حسینی فکر تھی. جب بیٹے کا خون لے کے انہوں نے آسمان کی طرف اٹھایا ہوگا, چھوٹا سا بچہ, معصوم بچہ, پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے. ابن زیاد کا سنسناتا ہوا تیر آیا, بچے کے گلے سے پار ہو گیا, خون کا فوارہ اٹھا, اور مورخین کہتے ہیں کہ ہاتھ میں خون تھا. اللہ کی طرف اٹھا کے کہا, اے اللہ اگر آپ مجھ سے اس سال میں راضی, میں راضی ہوں, میں بھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا. یہ حسینیت تھی, یہ حسینیت تھی. اس فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. محرم اس فکر کو تازہ کریں. ہمارے غم نہیں, ہم تو فخر سے باتیں کرتے ہیں, بھائی ہم سر کٹانے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاں اسلام سے زیادہ برتر کوئی چیز نہیں ہے, اس کے لیے سب کچھ قربان ہو جاتا ہے. اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دندان بھی شہید کرا سکتے ہیں, اپنے نواسے کو بھی شہید کروا سکتے ہیں. سب سے بڑا اللہ کا دین ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عاشورہ کے دن کا روزہ ہے, اس سے پہلے جمعہ تو نہیں آئے گا. عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے. 9-10 محرم دونوں دن کے روزے رکھ لینے چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے انسان نہ بھی رکھ سکے, صرف 10 کا بھی رکھ لے تو گناہ کی بات نہیں, جائز ہے. لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ 9 کو ساتھ میں لا لے. سنت ادا فرما لیجیے.